بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المناد المضاف الی یا المتکلم۔ بحث ہماری منادہ میں چل رہی تھی۔ گزارش کی تھی کہ منادہ کی تین قسمیں ہیں۔ منادہ مفرد ہوتا ہے، منادہ مضاف ہوتا ہے، منادہ شبہ مضاف۔ اگر منادہ مفرد ہو تو اس کا اعراب کیا ہے، اگر منادہ شبہ مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہے، یہ بحث مکمل ہو گئی۔ آج جو بحث انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں وہ ہے کہ اگر منادہ مضاف ہو جائے متکلم کی طرف تو اب اس میں بحث ہے کہ اس کا اعراب کس طرح ہوگا، اس منادہ کو پڑھیں گے کیسے۔ ٹھیک ہے جی، کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک بات تو طے ہے کہ جب کوئی اسم یا یہ اسم منادہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو یا متکلم کے ماقبل پر کسرہ پڑھنا لازم ہے، یعنی وہ کسرہ لازم ہوتا ہے کہ یا متکلم کا ماقبل مقصور ہو۔ تو بس جب یہ طے ہو گیا کہ یا متکلم کا ماقبل مقصور ہوتا ہے تو وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ منادہ منصوب ہوتا ہے فلاں فلاں صورت میں اس فعل ندائے محذوف کی بنیاد پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کم از کم وہ منصوب نہیں ہوگا لفظاً۔ کیوں؟ چونکہ اس کے آخر میں یا ہے اور یا کے ماقبل پر کسرہ لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خود اگلی بات، وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے، پہلے اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ آیا وہ اسم صحیح ہے، یعنی اس کے آخر میں واو الف یا نہیں ہے، یا وہ اسم معطل ہے، یعنی اس کے آخر میں حرف واو الف یا ہے، جیسے معطل قسم ہوتا ہے، معطل فا، معطل، یہ معطل اللام کی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، کہ جس کا لام کا حرف علت ہو، یا اس کا آخر صحیح ہے۔ صحیح کیا؟ یعنی ان حروف علت میں سے واو الف یا میں سے کوئی بھی اس کے آخر میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک ہم تقسیم یہ کریں گے کہ وہ اسم آیا صحیح الآخر ہے یا وہ معطل الآخر ہے۔ کیوں؟ ان دونوں کے اعراب میں فرق ہے۔ اب ترتیب چلتے ہیں، کوئی باریک بات نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ حل ہو جائے گا۔ ان المناد المضاف، یعنی وہ منادہ جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، ایک تو اس پر کون سا اعراب پڑھنا ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، یعنی اس کی لغت کیا ہوگی، پوری توجہ۔ ایک بات میں نے جناب کو گزارش کر دی کہ جو یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے، آیا وہ مضاف منادہ مضاف جو اسم ہے وہ آیا صحیح ہے، یعنی صحیح اور آخر کہ اس کا آخری حرف حروف علت میں سے نہیں ہے یا ہے۔ اب نمبر ایک، اذا کان صحیح الآخر، اگر وہ منادہ مضاف ایسا اسم ہے کہ اس کا آخری حرف واو الف یا میں سے نہیں ہے، اس کہتے ہیں صحیح الآخر۔ اگر ایسا ہے، یجوز فیہ خمسۃ اوجہ، اس میں 5 وجہ جائز ہے، آپ اس کو 5 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ الاول،
ھذا ھو الاکثر، اور زیادہ تر یہی جو پہلا انہوں نے لکھا ہے اس انداز میں اس کو پڑھا جاتا ہے، یہ لغت ہے۔ کیا؟ حذف یا المتکلم والاستواء عنہا بالکسرہ، کہ اس کی یا متکلم کو حذف کر دیا جائے اور استواء یعنی اکتفا کیا جائے اس یا متکلم سے کسرہ پر۔ کسرہ جو یا متکلم کا ما قبل مکسور جو کسرہ لازم تھا اسی پر اکتفا کیا جائے، لہذا یا عبدی، عبد یا متکلم کی طرف مضاف۔ اب اس کو پہلا پڑھنا اس طرح جائز ہے، اکثر یہ کیا یا عبدی کو آپ پڑھیں یا عبدے، یا نہ پڑھیں لیکن ما قبل پر جو کسرہ ہے اسی کسرے پر اکتفا کریں، یہ جائز ہے۔ الثانی، دوسرا طریقہ، دوسری وجہ جو اس میں جائز ہے، اثباتھا ساکنتاً او مفتوحتاً، کہ نہیں آپ یا کو حذف نہ کریں، یا کو برقرار رکھیں، چاہیں تو اس کو ساکن پڑھیں چاہیں تو اس پر فتح پڑھیں۔ ساکن پڑھیں یا عبدی یا غلامی، اس طرح پڑھیں، اور مفتوحہ یا عبد یا غلام یا، یہ ہے دوسرا طریقہ۔ الثالث، تیسری وجہ جو جائز ہے اس میں وہ ہے قلبھا الفاً، کہ یا کو الف میں تبدیل کریں، بعد قلب الکسرۃ فتحتاً، اور اس کا جو ما قبل پر کسرہ تھا، وہ جو ہم عبدی میں دال پر کسرہ پڑھ رہے تھے، غلامی میں میم پر کسرہ پڑھ رہے تھے، اس کسرہ کو فتح میں تبدیل کریں، یعنی کسرہ تبدیل کریں فتح میں اور یا کو تبدیل کریں الف میں، یہ بھی جائز ہے۔ یا عبدی، اس کو آپ پڑھیں یا عبدا، دال کا کسرہ فتح میں تبدیل ہو گیا اور جو آخر میں یا متکلم تھی وہ تبدیل ہو گئی الف میں، یا عبدا، ٹھیک ہو گئی۔ الرابع، چوتھی وجہ اس میں یہ بھی جائز ہے، وہ کیا؟ حذف الالف و ابقاء الفتح، یعنی وہی تیسری صورت رہے لیکن چوتھی کیا ہے کہ وہ جو آخر میں الف تھی بس اس کو حذف کر دیں، لیکن جو ما قبل پر فتح تھا وہ اسی طرح برقرار ہے، لہذا آپ پڑھیں یا عبدا کی بجائے پڑھیں یا عبدا، یعنی اس کے بعد الف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ الخامس، پانچویں وجہ اس میں مضاف صحیح الآخر میں جو پانچویں وجہ جائز ہے کہ اس طرح سے پڑھنا بھی جائز ہے، وہ ہے حذف الالف، اثباتھا و بعدہا الف، کہ وہ یا متکلم بھی برقرار رہے اور اس یا کے بعد ایک الف کا اضافہ کر دیں، وہ پڑھ لیں، لہذا آپ یا عبدی کو یوں پڑھیں یا عبد یا، یعنی یا کے ساتھ الف پڑھ دیں، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو پس وہ اس میں منادا جو صحیح الآخر ہو اس کی اس لغت میں یعنی پانچ وجہ جائز ہیں، پانچ طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ وہی سب سے پہلا ہے کہ اس میں یا متکلم جو مضاف الیہ تھی وہ حذف کر دی جائے لیکن ما قبل اس کا اسی طرح مکسور رہے، یا عبدی کو یا عبدے، یا غلامی کو یا غلامے، ختم۔ اما اذا کون المنادا مؤتر الآخر، لیکن اگر اس میں منادا ایسا ہو کہ اس کا آخری حرف واو الف یا میں سے کوئی ایک ہے، اور جس کو معتر اللام کہتے ہیں صرف میں، پھر فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا وَجْهٌ وَاحِدٌ، تو اس میں پانچ وجہ جائز نہیں، صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟
اثبات الیاء مفتوحتن، کہ اس کے آخر میں یا متکلم کو برقرار رکھنا ہے اور اس یا متکلم کو مفتوحہ پڑھنا ہے، اس پر فتح بھی پڑھنا ہے۔ لہذا یا مولا، یا مولا کا آخری حرف الف تھا، معتر لام ہے۔ یا قاضیہ، کیونکہ اگلی یا متکلم سے پہلے بھی قاضی تھا، یا تھی۔ اچھا کیوں جی اس یا متکلم کو فتح کیوں پڑھنا ہے؟ فرارم من اجتماع ساکنین، اس لیے کہ وہ پہلے قاضی تھا، اگر اس کے بعد اور بھی یا ساکن آ جائے تو اجتماع ساکنین محال ہے۔ مولا کے آخر میں الف تھی، اگر اس کے بعد یا ساکن ہے تو اجتماع ساکنین کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اجتماع ساکنین سے پڑھنے کے لیے فتح پڑھیں۔ کیوں؟ لأن الفتح اخف الحرکات، فتح خفیف حرکت ہے، تو اس لیے اس کو مولا یا قاضی یا پڑھیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ فوائد، اب اس سے مربوط چیز فرماتے ہیں، جواز الوجوہ الخمسۃ فی صحیح الآخر مقید بالاضافۃ المعنویہ۔ پوری توجہ میری جان، ابھی ہم نے اضافت کی بحث پڑھی نہیں ہے، آگے انشاءاللہ ہم اس بحث کو مجرورات میں پڑھیں گے۔ صرف تھوڑا سا اشارہ آپ کو یاد ہو، اضافت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے اضافت لفظیہ اور ایک ہے اضافت معنویہ۔ اس کا آسان فرق، بحث پوری بعد میں، آسان فرق، اضافت لفظیہ یعنی جس اضافت کا فقط لفظ میں فائدہ ہو۔ وہ لفظ میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے مضاف پر جو مضاف ہو رہا ہوتا ہے، اگر وہ مضاف نہ ہوتا تو اس پر تنوین پڑھتے، اب چونکہ وہ مضاف ہو گیا اس پر تنوین ختم ہو گئی، اس کو کہتے ہیں اس کے لفظ میں تخفیف ہو گئی۔ ضاربن تھا، اب ضاربو پڑھ رہے ہیں، مکرمن تھا، اب مکرمو پڑھ رہے ہیں، تنوین ختم، فقط لفظ میں تخفیف ہوئی ہے۔ یہ اضافہ لفظیہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے جب کوئی صفت مضاف ہو رہی ہو، اسم فاعل، اسم مفعول، یعنی ضارب، مضروب، صفت مشبہ، جب یہ مضاف ہوں اس کو کہتے ہیں اضافت لفظیہ۔ کیوں؟ سوائے ان کے لفظ میں وہ جو تخفیف آئی ہے کہ تنوین گر گئی ہے، اور اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ جبکہ اس کے مقابل میں اضافت معنویہ، اس میں معنوی فائدہ ہوتا ہے، بحث پوری بعد میں پڑھیں گے۔ مثلا اضافت معنویہ میں کیا ہوتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ سے کسب تعریف کرتا ہے، اگر مضاف نکرہ ہو، مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف اس مضاف الیہ سے کسب تعریف کرتا ہے، اگر مضاف نکرہ ہو، مضاف الیہ بھی نکرہ ہو، مضاف اس سے کسب تخصیص کرتا ہے، مضاف مضاف الیہ سے کسب تشریف، یعنی اگر وہ باشرف ہو محترم کسب تشریف کرتا ہے، تو وہاں معنی کے لحاظ سے فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب فرماتے ہیں یہ جو 5 وجہ ہم نے بیان کی پہلے، کہ اگر منادا صحیح آخر ہو تو اس میں 5 وجہ جائز ہیں، یہ اس منادا میں ہیں جہاں اضافت اضافہ معنویہ ہو۔ لیکن اگر وہ اضافہ معنویہ نہ ہو، لفظیہ ہو، یعنی اسم فاعل مضاف ہو، اسم مفعول مضاف ہو، صفت مشبہ مضاف ہو، پھر وہاں 5 وجہ جائز نہیں ہیں، وہاں تقریباً 2 وجہ ہیں۔ انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ جواز الوجوہ الخمسۃ فی صحیح الآخر، یہ جو ہم نے سب سے پہلے کہا
کہ اگر منادہ مضاف صحیح الآخر ہو تو اس میں 5 وجہ جائز ہیں. 5 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. فرماتے ہیں مقید بالاضافۃ المعنویہ، یہ 5 وجہ وہاں جائز ہیں جہاں اضافت معنویہ ہو. ٹھیک ہو گیا جی. فَإِذَا كَانَ الْمُضَافُ إِلَىٰ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ وَصْفًا، لیکن اگر اضافت معنویہ نہ ہو بلکہ اضافت لفظیہ ہو. وہ اضافت لفظیہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی جب بلکہ یوں کہیں کہ جب وہ مضاف، وہ اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے، اذا کان وصفا، اگر وہ وصف ہو. آگے مثال دے رہے ہیں. یعنی وصف سے مراد کیا ہے؟ یعنی اسم فاعل، وہ اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو، یا صفہ سے مشبہ ہو. اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں کہ جن کی اضافت لفظیہ ہوتی ہے، لم یجوز فیہ الا اثبات الیا ساکنتاً اور مفتوحہ، تو اس میں جائز نہیں ہے مگر، مطلب کیا، اس میں لازم ہے کوئی یا کو باقی رکھیں، اب اس کو ساکن پڑھیں یا مفتوح پڑھیں، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. اور جو 5 وجہ اوپر تھی اس میں وہ والا نہیں ہے کہ اس میں یا کو ہر حال میں ثابت رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے. ہاں یہ آپشن ہے، ساکن ہو یا مفتوح ہو، اس میں فرق نہیں ہے. لہذا مکرمون، اس میں فاعل ہے. اب مکرمون کو آپ یا مکرمی پڑھ سکتے ہیں جب یا متکلم مضاف کریں، یا ساکن ہوگی، یا آپ پڑھ سکتے ہیں یا مکرمیہ. ٹھیک ہے جی، یا مکرمیہ، بس یا کو مفتوحہ یا مکرمیہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. کہاں پر؟ جہاں اضافت لفظیہ. دوسرا فائدہ وہ یہ، اذا کان المنادى المضاف الى یا المتکلم اب او جاز فیہ ما جاز فی المنادى صحیح الاخر. ہم نے کہا کہ جب منادہ اس میں صحیح الاخر ہو تو وہاں پر 5 وجہ جائز ہیں. اس میں فرما رہے ہیں کہ اگر وہ منادہ اب یا ہو تو وہ 5 وجہ بھی جائز ہیں، پلس 2 وجہ اور بھی اس میں جائز ہیں. کہ اگر منادہ اب یا ہو، اب اور ان میں سے کوئی ہو، تو جو 5 وجہ صحیح الاخر میں جائز تھیں وہ بھی جائز ہیں، اور 2 وجہ اس میں مزید بھی جائز ہیں. وہ کون سی؟ اب ذرا غور کرو. اذا کان المنادى المضاف الى یا المتکلم اب او اگر یا متکلم کی طرف مضاف منادہ اب یا ہو، ابی امی یہ ہو، جازا فیہ ما جازا فی المنادى صحیح الاخر، جو کچھ منادہ اس میں صحیح الاخر میں جائز تھا، یعنی وہ 5 وجہ، وہ 5 وجہ یہاں بھی جائز ہیں، وہ بھی جائز ہیں. وجازا فیہ، اور اس میں ایک اور بھی جائز، کیا؟ زیادتاً عن ذالک، ان 5 کے علاوہ بھی جائز ہے. وہ کیا جائز ہے؟ قلب الیاء تاءً، کہ آپ اس یا متکلم کو تا میں تبدیل کر دیں، مکسورتاً او مفتوحتاً، چاہے اس پر کسرہ پڑھیں یا فتح. یا ابی کو آپ
یا آباتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یا کو تا میں تبدیل کر کے یا آباتا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا امی کو یا امتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا امتا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ ایک اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ ان یوادا بعد تائے الفن، کہ اس تا کے بعد، یعنی وہ جس یا کو تا میں تبدیل کیا، اس تا کے بعد آپ چاہیں تو الف کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں، لہذا یا آباتے یا آباتا یا آباتا، تاکہ الف واضح ہو جائے کہ اس کے بعد ایک الف ہے، یا امے یا امتے یا امتا یا امتا، یعنی آخر میں الف کے ساتھ، یہ بھی جائز ہے۔ البتہ لا یجوز التا استماع التاء والجا، یہ نقطہ غور سے بار بار کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ تا اس یا سے تبدیل شدہ ہے، لہذا یا بھی ہو اور تا بھی ہو، نہ یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ جمع بین العوض والمعوض، اس لیے کہ ہم نے اس تا کو اسے یا سے تبدیل کیا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اگلا مسئلہ فرماتے ہیں 3 مقامات پر، توجہ کے ساتھ آقا جان، 3 مقامات پر، 3 موارد میں، 3 صورتوں میں حرف ندا کا حذف کرنا جائز ہے، کہ آپ جو حروف ندا ہیں حرف ندا کو سرے سے ذکر ہی نہ کریں، لیکن منادا اپنے مقام پر باقی رہے۔ وہ کون سے ہیں؟ علم سے پہلے، کہ جب منادا علم ہو، 1 اگر منادا مضاف ہو، 2 اگر ایہا ہو، 3 ان 3 سے پہلے اگر آپ چاہیں تو حرف ندا کو حذف کر سکتے ہیں، یجوز ہو یعنی جائز ہے۔ یجوز حذف حرف الندا، حرف ندا یعنی وہ منادا میں جو حرف ندا استعمال کرتے ہیں، خود اس حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے 3 مقامات پر۔ قبل العلم، علم سے پہلے اگر منادا علم ہے، والمضاف، مضاف سے پہلے اگر منادا مضاف ہے، وَأَيُّهَا، اور اسی طرح اگر منادا ایہا ہے تو اس سے پہلے، جیسے یوسف لماذا نکست الوعدہ، اصل میں تھا یا یوسف، یا محذوف ہے کہ تو نے اپنا وعدہ کیوں توڑا۔ قرآن میں بھی ہے یوسف اعرض عن ھذا، وہاں پر یا نہیں ہے۔ نصیر المظلوم ارفق بی، یعنی اصل ہے یا نصیر المظلوم، اے مظلوم کی مدد کرنے والا میرے اوپر نرمی کر۔ اب یہاں پر نصیر المظلوم ہے، یا معذوف ہے حرف ندا۔ ایہا الکریم جد علیہ، اصل میں تھا یا ایہا الکریم جد علیہ، یا حرف ندا محذوف ہے، ایہا الکریم، اے کریم، جد علیہ میرے اوپر سخاوت کر۔ اب یہاں پر تینوں مثالیں دی ہیں جہاں پر حرف ندا محذوف ہے، ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اب حرف ندا کو تو 3 مقامات پر، 3 موارد میں حذف کرنا جائز ہے۔ آیا خود منادا کو حذف کرنا بھی جائز ہے یا نہیں ہے؟ حرف ندا کا حذف تو جائز ہو گیا 3 صورتوں میں، 3 مقامات پر، آیا خود منادا کو بھی حذف کیا جا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں ہاں، اگر یا کے بعد ہو منادا حروف ندا میں سے، 7 حروف ندا ہم نے پڑھے، حروف ندا میں سے حرف ندا یا کے بعد جو منادا ہوتا ہے اس کو حذف کرنا جائز ہے، ٹھیک ہو گیا جی، اس کو حذف کرنا جائز ہے، باقیوں میں جائز ہے۔ کیوں؟ کل گزارش کی تھی یا ام الباب ہے، حروف ندا کا جو سربراہ ہے، ان کا جو رئیس ہے وہ یا ہے، تو سربراہوں کے لیے آپ کو پتہ ہے پھر کچھ خصوصیات ہوتے ہیں، پیکیج ہوتے ہیں اسپیشل ان کے، یہ ان کا اس کا پیکیج ہے۔
لا یجوز حذف المنادا الا بعد یا فقط، یعنی حروف ندا میں سے فقط یا کے بعد جو منادا ہے اس کو حذف کرنا جائز ہے، باقی جو حروف ندا ہیں ان کے بعد والے منادا کو حذف کرنا جائز نہیں۔ خوب، وحینئذ، اب جب ہم یا کے بعد منادا کو حذف کر دیں گے پھر کیا ہوگا؟ یقع بعدہا الفعل، اس کے بعد ممکن ہے فعل واقع ہو، والحرف، ممکن ہے حرف واقع ہو، ممکن ہے کہ جملہ اسمیہ واقع ہو، جیسے یا رحم اللہ من رحمہ، اب رحم اللہ یہ رحمہ فعل ہے جو یا کے بعد آ گیا۔ یا لیتنی کنت عالما، اب لیتا حرف ہے، یہ حروف میں سے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ خوب، اب منادا کیا ہے؟ یا رحمہ، ممکن ہے یہاں منادا قوم ہو، یا قوم رحم اللہ من رحمہ، اللہ اس پر رحم کرتے رحم کرے۔ یا قوم لیتنی کنت عالما، اے قوم کاش کہ میں عالم ہوتا، مثلا۔ خوب، اب یا کے بعد جائز ہے کہ منادا حذف کر دیا جائے، اس کے بعد پھر فعل و حرف و جملہ بھی۔ اب وہ منادا کیا ہوگا؟ استاد شرطونی فرماتے ہیں وہ موقع کی مناسبت سے جیسی عبارت ہوگی، جو چیز اس کے مطابق ہوگی منادا بھی وہی ہوگا، کہ جو مذکور کلام ہے اس کے مطابق منادا کیا بنتا ہے۔ جیسے یہاں مذکور کیا تھا؟ یا رحم اللہ من رحمہ، اب یہاں پر مطابق رکھتا ہے کیا؟ کہ یہاں قوم منادا ہو، یا قوم، اے قوم، اللہ اس پر رحم کرتا ہے جو لوگوں پر رحم کرے۔ یعنی آپ کلام مذکور کی مطابقت سے وہاں منادا کو محذوف فرض کریں گے، یہاں منادا یہ ہے جو اس کلام مذکور سے مطابقت رکھتا ہو۔ فرماتے ہیں وَيُقَدَّرُ كُلُّ مَحْذُوفٍ بِمَا يَلِيقُ بِالْمَقَامِ، لہذا جہاں پر محذوف منادا کو حذف کرنا ہے تو پھر کیا حذف کریں؟ جو اس مقام سے، اس کلام مذکور سے مطابقت رکھتا ہو، جو اس کے لائق ہو، جو بات ہوئی ہے اس میں منادا کسے ہونا چاہیے۔ لہذا فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ، بس ان دو مثالوں میں یا قوم یا رجلو، یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو اگلی کلام مذکور ہے وہ منادا ایسا ہو جو اس کے لائق ہو، جو اس کے مطابق ہو۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ آگے ایک علیحدہ بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں جہاں بھی یا کے بعد منادا محذوف ہوتا ہے، بعض نحات کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں پر سرے سے یا حرف ندا ہے ہی نہیں، کوئی منادا ہے ہی نہیں، بلکہ یہاں یا علا کی طرح حرف تنبیہ ہے، حرف ندا نہیں ہے، یہ قائم مقام فعل ندا نہیں ہے، بلکہ یہ علا جیسے تنبیہ کے لیے آتا ہے تو یہ یا بھی تنبیہ کے لیے ہے۔ جب ہم یہ فرض کریں گے کہ یہ حرف ندا نہیں ہے تو ہمیں پھر کچھ محذوف کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کچھ مقدر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اور پھر قانون بھی ہے کیا کہ عدم التقدیر اولا من التقدیر، کہ حذف نہ کرنا حذف کرنے سے اولا ہے، مقدر نہ کرنا ٹھیک ہو گیا۔ وَمِنْهُمْ، فرماتے ہیں کچھ نحات ایسے بھی ہیں کہ مَنْ يَجْعَلُ يَاءً لِمُجَرَّدِ التَّنْبِيهِ فِي هَذِهِ الْمَوَاقِعِ، کہ جہاں جہاں پر بھی یا ہو اور آگے منادا ذکر نہ ہو وہ کہتے ہیں یہاں پر یا حرف ندا نہیں بلکہ یہ علا کی طرح حرف تنبیہ ہے، فقط متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ اور استاد شرطونی کہتے ہیں ہوا افضل ہو، اور میرا خیال بھی یہی ہے کہ اس یا کو جہاں منادا معروف ہو تنبیہ فرض کرنا بنسبت حرف ندا کے، اس کو حرف تنبیہ قرار دینا یہ افضل ہے۔ کیوں؟ من تکلف تقدیر، اس لیے کہ اگر ہم اس کو اس یا کو حرف ندا قرار دیں
تو ہمیں تقدیر یعنی محذوف منادہ کو محذوف کرنا ہوگا، فرض کرنا ہوگا کہ منادہ ہے لیکن محذوف۔ لیکن اگر اس یا کو ہم حرف تنبیہ کے طور پر لیں تو ہمیں کچھ حذف کرنے کی، محذوف کی ضرورت نہیں ہے، اور فارمولہ یہ ہے کہ عدم التقدیر اولا من التقدیر۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔